جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ پڑھنے والی گاؤں میں اس خاندان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ایک معصوم بچی جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، درندگی کی گئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ جس کے غم کی وجہ سے کہ والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس موت کے قاتل بھی وہی درندے ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ ہم حکومت سے بھی، پولیس سے بھی اور انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرموں کا بھی پتہ ہے، درندوں کا بھی پتہ ہے، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اس کے باوجود ان کا گرفتار نہ ہونا اور ان کو آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہنے کا ایک سرپرستی دینا، یہ واقعے سے بھی بڑا ظلم ہے۔ پولیس ہوش کے ناخن لے اور ان ملزموں کو بلا تاخیر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ یہ درندگی کے واقعات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق کا، معاشرے کا، ہماری تہذیب کا زوال ہے۔ ایک خاندان پہ تو قیامت بیت جاتی ہے، لیکن معاشرہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور کوئی اس کا سختی سے نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب روزانہ اچھی تقریریں کرتے ہیں، اچھا موقف پیش کرتے ہیں، اچھا بیان پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حکومت بھی اور ان کی صوبائی حکومتیں بھی اور ان کے زیر انتظام جو پولیس اور انتظامیہ ہے، وہ ان کے بیانیے کے مطابق کوئی عمل نہیں کر رہی۔ تو حکمرانوں کا کام صرف تقریریں کرنا نہیں ہے، بیانات دینا نہیں ہے، یا بیماری کی نشاندہی کرنا ہی ان کا فرض نہیں ہے۔ حکومت کی اصل ذمہ داری تو یہی ہے کہ قانون نافذ کریں، عوام کو جان، مال، عزت کا تحفظ مہیا کریں، اور جو معصوم بچوں کی ساتھ یہ درندگی کرتے ہیں ان کو بدترین انجام سے دوچار ہونا چاہیے۔ اور یہ مسلسل جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مجرموں کو گرفت میں لایا جائے اور انہیں بلا تاخیر سزا کے دائرے میں لایا جائے اور معاشرے کے اندر انہیں عبرت بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی قیادت کو بھی، دینی جماعتوں کو بھی، علماء کو بھی، معاشرے کے جتنے بھی مؤثر لوگ ہیں، ان سب کو اپنے اس دینی، قومی اور انسانی فرض کو پہچاننا چاہیے، اور ہمارا معاشرہ جس تباہی سے دوچار ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لیے ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بچے محفوظ ہوں، ہماری نئی نسل محفوظ ہو، ہمارا معاشرہ محفوظ ہو، اور اس درندگی کی وجہ سے معاشرے کے ماتھے پر جو کالک لگتی ہے، اس سے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اس متاثرہ خاندان کے ساتھ مکمل طور پر اپنے غم کا بھی، اپنے صدمے کا بھی اور اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے، ریاض فاروق سائی صاحب موجود ہیں، سید اعجاز خیالی صاحب موجود ہیں، چودھری ریاض وڑیس صاحب موجود ہیں، چودھری احسان اللہ سائی صاحب موجود ہیں، باقی تمام قائدین مقامی سطح پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے، اور درندوں کی گرفتاری کے لیے اور اس درندگی کا جو جرم ان سے مرتکب ہوا ہے
انہیں سزا کے دائرے میں لانے کے لیے جماعت اسلامی اپنا انسانی اور خدمت کا فریضہ ادا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں جی، اور لیاقت بلوچ بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے اور اس خاندان سے ہمدردی کے لیے یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے جس طرح حکم صادر فرمایا ہے کہ جماعت اسلامی پورے کی پوری وہ اس غم میں شامل ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان گرفتاریوں تک ہم ایک اپنا لائے عمل انشاءاللہ طے کریں گے اور ہر صورت میں گرفتاریاں کروائیں گے، اور مجرم جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ لیاقت بھائی نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ جب تک اس طرح کے کیسز جو آئے روز ہوتے چلے جا رہے ہیں ان پہ کوئی گورنمنٹ سخت ایکشن نہیں لیتی، مجرموں کو سر عام سزائیں نہیں دیتی، اس وقت تک ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو لہذا اسلام ہمارا مذہب ہے، اس میں ساری چیزیں واضح ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بیٹا آپ کے والد صاحب کو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے واپس نہیں لا سکتے، لیکن یہ پوری قیادت آپ کے گاؤں کی اور پورے ڈسٹرکٹ کی یہاں الحمدللہ موجود ہے، اور آپ کسی وقت جو جس طرح کی ہیلپ چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ احسان اللہ سائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظامیہ سے کسی لیول پہ بھی کوئی بھی بات کرنی ہو، انتظامیہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فی الفور اس پہ ایکشن لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں ان کا گھراؤ کرنا پڑے، اور اس صورتحال میں پھر وہ خود ذمہ دار ہوں۔ جی جیسا کہ پورے گاؤں کو پتہ ہے اس واردات کے بارے میں، ہر بچہ جانتا ہے، اور ایف آئی آر بھی آپ کو پتہ ہے ہو گئی ہے، کافی دن گزر چکے ہیں، ابھی ملزم پکڑے نہیں گئے۔ ہمیں صرف انصاف چاہیے، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پولیس کمپرومائز کر رہی ہے، لیکن جو ہے نا وہ پرانا ہی طریقہ ہے ان کا، مطلب کہ ان کے ڈنگر اٹھا لیے یا کوئی رشتہ دار پکڑ لیے، بس یہی طریقہ کار ابھی تک چل رہا ہے۔ بس گرفتار ہونے چاہیے۔ وہ پریشر جو تھا وہ تو ابو پہ تھا نا، اب مجھے تو کوئی بندہ نہیں ملا، ابو سے بات کرتے رہے ہیں کہ راضی نامے کے لیے سارے، وہ تو رہے نہیں اب۔